چونکہ مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے فیصلے، پاکستان کے اہم ترین فیصلے پاکستان کی حکومتیں نہیں کرتی، بلکہ IMF کے دباؤ پہ یہ کام کیا جاتا ہے، بیرونی دباؤ پہ یہ کام کیا جاتا ہے، مفادات کی بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے، اور ایک ذہن اور تصور بنا لیا جاتا ہے، اور پھر وہ تصور لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس وقت جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ وابڈا کا رول ختم ہوا، وابڈا میں کرپشن تھی تو کون ذمہ دار تھا؟ وابڈا میں کرپشن تھی تو حکومت ذمہ دار تھی۔ تو پہلے اداروں کو کرپٹ کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنی پسند کے لوگوں کو امپلانٹ کرتے ہیں، وہاں لوٹ مار کا نظام قائم کرتے ہیں، پھر جب ادارہ تباہ ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں پرائیویٹائز کر دو۔ جب وابڈا کو بے اثر کیا اور پھر اس طرح کی جو ڈسکوز بننا شروع ہوئی، اور ایک دنیا میں اگر نچکاری کی کوئی بدترین مثال ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے، اور اس کے پورے 19 سال کا آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر جو لوٹ مار کر رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ لیسکو یا ہیسکو یا فیسکو، یہ جتنی ڈسکوز ہیں اس کو پرائیویٹائز کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے لازمی سروس ایکٹ جو ہے اس کو ان اداروں میں بھی ایفیکٹو کرنے کی بات کی ہے تاکہ کوئی احتجاج بھی نہ کر سکے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی عمل کریں اور کوئی قانونی اور آئینی حق استعمال نہ کریں، اس کا قانون پاس کر دیں، آپ زبردستی کا قانون پاس کر دیں؟ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اندھی نچکاری یہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے۔ 19 سال میں کہ الیکٹرک کا جو تجربہ ہے، کراچی کے عوام سے جا کے پوچھیں، 3.5 کروڑ لوگوں سے، اور اب تو تاجروں سے بھی پوچھیں، صنعت کاروں سے بھی پوچھیں کیا حال ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ تباہی پھیلی ہے اور اربوں کھربوں روپے کھا گئے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی IPPs ہیں یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، یہ IPPs نے جو لوٹ مار کی ہے، تو پھر پرائیویٹائزیشن کی فضیلت بیان کرنے والے لوگ ذرا IPPs کی لوٹ مار کی بھی تو بات بتائیں نا ہمیں۔ تو اس لیے یہ اندھی نچکاری یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے، یہ ایک تاثر بنا دیتے ہیں عمومی طور پر، لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں، پاکستان کے عوام کو، کہ دیکھیں اگر KESC میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، اگر وابڈا میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، PIA میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، پاکستان اسٹیل کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، دے دو ان قبضہ سسٹم کو جو اس وقت سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، بیچ دو پاکستان کے اثاثوں کو ہونے پونو، پرائیویٹائز کر دو، اور ان سارے تمام چیزوں کو۔ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ پاکستان اسٹیل اگر 2008 میں پروفیٹیبل ادارہ تھا تو اس کا پروفٹ لاس میں تبدیل کیسے ہوا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ جو معاہدہ ہمارا دھرنے کے موقع پہ حکومت کے ساتھ ہوا تھا، اس کے 45 دن اب ہونے والے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں۔ تو حکومت کے ذہن میں ہو سکتا ہے کسی نے بات ڈالی ہو کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو دھرنے بھی ہوتے ہیں اور پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایکسپیرینس تو اب کم از کم یہ ریجیم چینج حکومت PDM حکومت کو ہو گیا ہوگا کہ جماعت اسلامی کسی بھی مسئلے کو لے کر چلتی ہے تو اس کو چھوڑتی نہیں ہے، اور اسی 45 دن کے دوران ایک تاریخی ہڑتال بھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہماری مشاورت کا عمل جاری ہے، کل بھی پرسوں ہم نے بہت اہم مشاورت کی ہے اور تمام صوبوں سے تمام چیزوں کا جائزہ لیا ہے۔ 23 تاریخ کو جب یہ مدت مکمل ہوگی تو ہم اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ 23 تک حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا بجلی کی قیمتوں میں سگنیفیکنس کمی کا، اور اسی طرح سے پیٹرول کی لیوی کے حوالے سے ہماری بات تھی، اسی طرح تنخواہ دار لوگوں کے سلیب، تاجر دوست اسکیم، اس پر جو ہے وہ ان کو اپنا موقف وہ لینا تھا، فیصلہ کرنا تھا، اور اسی طرح سے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات ہے اور مراعات کو کم کرنے کی، جو ابھی ہمارے نکات تھے اس کے حوالے سے حکومت کے پاس ابھی یہ 4-5 دن رہ گئے ہیں، اور 23 تاریخ کو انشاءاللہ ہم لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور اس لائحہ عمل میں پہیہ جام ہڑتال اور ہڑتالیں بھی ہیں، لانگ مارچ بھی ہے، ٹرین مارچ بھی ہے، اور اسلام آباد کی طرف ایک بہت بڑا پاور شو بھی ہے۔ تو ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں۔ حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے، وہ اگر ریلیف دیں گے تو وہ جو ہے وہ بچیں گے، ورنہ پھر ہم ایگریسو اقدامات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا پورا ایک چاک آؤٹ کریں گے۔ 45 دن انہوں نے مہلت مانگی تھی، 45 دن میں ابھی 4-5 دن رہتے ہیں، وہ ان 4-5 دنوں میں اگر سامنے لے کر آتے ہیں چیزیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت ہم نے کم کی ہے،
ہمارا تو مطالبہ اس میں یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی پیٹرول کم از کم 20 سے 25 روپے کم ہونا چاہیے تھا۔